بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آپ سن رہے ہیں دیوتا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ میں مطمئن ہو گیا تھا کہ یہاں کے جاسوس مجھے آرنلڈ سمجھ رہے ہیں۔ اب پتہ چلا کہ ایسا نہیں تھا، میں انہیں جھانسا دے رہا تھا اور وہ جھانسا دے کر مجھے ہی سونیا تک پہنچنے والی سیڑھی بنا چکے تھے۔ وہ دوسرے کمرے کا دروازہ کھول کر آئی تو دلہن کا سرخ جوڑا اتر چکا تھا۔ اس نے جینز، جیکٹ اور کینوس کے جوتے پہن لیے تھے۔ میں نے قریب آ کر اس کے بازوؤں کو تھام کر پوچھا، کیا تم میرے نصیب میں نہیں ہو؟ وہ میرے شانے پر ہاتھ رکھ کر بولی، میں تمہاری ہوں لیکن ابھی مجبوری ہے۔ وہ لوگ چور راستے کا سراغ لگا سکتے ہیں، یہاں سے فوراً چلو۔ ہم ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر تیزی سے چلتے ہوئے ایک سرنگ میں داخل ہوئے، پھر جھک کر دوڑتے ہوئے وہاں سے گزرنے لگے۔ بڑی لمبی سرنگ تھی۔ ٹارچ کی روشنی سے راستہ آگے اور آگے بڑھتا ہی جا رہا تھا اور اندازہ ہو رہا تھا کہ ہم ایک طویل فاصلہ طے کرتے ہوئے اس علاقے سے دور جا رہے ہیں جہاں سونیا کی رہائش تھی۔ آخر وہ سرنگ ختم ہوئی۔ ہم اس کے آخری سرے پر زینہ چڑھتے ہوئے ایک تنگ راہداری میں آئے۔ سونیا نے دیوار پر لگے ہوئے ایک بٹن کو دبایا، چور دروازہ کھل گیا۔ ہم ایک گیرج میں پہنچ گئے۔ سونیا نے کار کی اسٹیئرنگ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے کہا، دروازہ کھولو۔ میں نے گیرج کا دروازہ کھول دیا۔ وہ کار ڈرائیو کرتی ہوئی باہر آئی۔ میں دروازے کو دوبارہ بند کر کے اس کے ساتھ والی سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ ہم ایک چھوٹے سے بازار میں تھے۔ تمام دکانیں کھلی ہوئی تھیں۔ وہاں ہمیں کوئی پہچان نہیں سکتا تھا۔ ہم اپنے اصل روپ میں نہیں تھے۔ اگر کوئی پولیس یا فوج کا افسر ہمیں روکنے ٹوکنے کے لیے آتا تو ہم اس سے نمٹ لیتے۔ اب تو یہودیوں کو یقین ہو چکا ہوگا کہ سونیا اور فرحاد تل ابیب میں موجود ہیں۔ جو لوگ میرا تعاقب کرتے ہوئے سونیا کی رہائش گاہ تک پہنچے تھے اور ہمیں وہاں نہیں پایا تھا، انہوں نے ٹرانسمیٹر کے ذریعے انٹیلیجنس کے چیف کو اطلاع دی تھی۔ چیف نے فوج کے جنرل کو بتایا کہ آرنلڈ ایک رہائش گاہ میں پہنچا تھا۔ ایک عورت نے اس کے لیے دروازہ کھولا تھا۔ جب سراغ رساں وہاں پہنچے تو آرنلڈ اس عورت کے ساتھ بند مکان سے غائب ہو گیا تھا۔ یہ رپورٹ پہنچتے ہی نئے جنرل آرمسٹرانگ نے حکم دیا کہ علاقے کی ناکہ بندی کر کے کرفیو نافذ کیا جائے۔ ریڈیو ٹی وی کے ذریعے گشت کرنے والے فوجیوں کی زبان سے شہریوں کو آگاہ کیا جائے کہ وہ فوراً گھروں میں چلے جائیں اور اپنے دروازے کھلے رکھیں۔ فوج کے جوان ہر گھر میں جا کر وہاں کے فیملی ممبرز کو چیک کریں گے۔ ہم نے کار ریڈیو کے ذریعے یہ اطلاع سنی۔ سونیا نے گاڑی ایک رہائشی علاقے کی طرف موڑتے ہوئے کہا، معلوم کرو کہ کیا سراغ رساں ہمارے تہہ خانے تک پہنچ گئے ہیں۔ میں نے کہا، جنرل ٹائر کے پاس ایسی کوئی رپورٹ نہیں پہنچ رہی ہے، ویسے جدید آلات کے ذریعے وہ تہہ خانے کا سراغ لگا سکتے ہیں۔ وہ بولی، دیکھو سڑکیں اور گلیاں خالی ہو رہی ہیں، ہم بھی اس کار میں نہیں رہ سکیں گے۔ ان کا مقصد یہی ہے کہ ہم خالی راستوں اور گلیوں سے گزرتے ہوئے پکڑے جائیں یا پھر کسی گھر میں جا کر پناہ لیں۔ اس نے کار ایک گلی میں روک دی۔ میں نے اس کے ساتھ اترتے ہوئے دیکھا کہ گلی کے آخری سرے سے فوجیوں کا ایک ٹرک آ رہا تھا۔ ہم دوڑتے ہوئے دوسری گلی میں آئے، پھر وہاں سے چھپ کر دیکھا۔ وہ فوجی ٹرک کار کے پاس آ کر رک گیا۔ ایک افسر اور 4 فوجی جوانوں نے ٹرک سے اتر کر ہماری کار میں جھانک کر دیکھا، پھر اس کے چاروں پہیوں کی ہوا نکال کر چلے گئے۔ میں نے سونیا سے کہا، وہ چاہتے ہیں ہم مجبور ہو کر کسی مکان یا عمارت میں پناہ لیں۔ اب وہ جدید آلات کے ذریعے ہر مکان میں تہہ خانوں کا سراغ لگائیں گے۔ وہ ہمارے چھپنے کے لیے کوئی جگہ نہیں چھوڑیں گے۔ ہمارے لیے زمین تنگ ہو رہی ہے۔ ہم وہاں سے دوڑتے ہوئے اور چھپتے چھپاتے کئی گلیاں عبور کرنے کے بعد ایک میدان کی طرف آئے۔ وہاں ایک بہت بڑا سرکس لگا ہوا تھا۔ اس کے احاطے سے مرد اور بچے باہر آ رہے تھے۔ اسپیکر کے ذریعے کہا جا رہا تھا، ہنگامی حالات کے پیش نظر کرفیو لگایا گیا ہے، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ فوراً اپنے گھروں میں پہنچ جائیں۔ 1 گھنٹے بعد جو بھی راستے یا گلیوں میں نظر آئے گا اسے گولی مار دی جائے گی۔ میں اور سونیا سرکس سے نکلنے والوں کی بھیڑ میں شامل ہو گئے۔ وہ باہر آ رہے تھے۔ ہم ان کے درمیان چھپتے ہوئے سرکس کے ایک خیمے میں چلے گئے۔ تماشائیوں کی بھیڑ کم ہو رہی تھی۔ آس پاس کے خیموں میں عورتوں کے باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ سرکس میں تماشے دکھانے والی کوئی عورت اس خیمے میں بھی آ سکتی تھی جہاں ہم چھپے ہوئے تھے۔ پھر یہی ہوا۔ قدموں کی آواز قریب آ رہی تھی۔ ہم فوراً ہی خیمے کی دوسری طرف سے باہر آ گئے۔ اندر آنے والے ایک مرد کی آواز سنائی دی۔ وہ کہہ رہا تھا، جب سے شادی ہوئی ہے ہم نے سکون سے سہاگ رات نہیں منائی۔ آدھی رات تک تماشا دکھانے کے بعد میرے پاس آتی ہو تو تھکن سے چور رہتی ہو۔
ذرا دیر خاموشی رہی، پھر ایک عورت بولی، اوہو کیا کرتے ہو، یہ سرکس کا لباس ہے، ذرا بدل لینے دو۔ میں نے اور سونیا نے ایک دوسرے کو حسرت سے دیکھا۔ خیمے کے اندر سہاگ رات کی مسرتیں تھیں اور ہمیں مسرتوں کی کوئی زمین نہیں مل رہی تھی۔ ہم وہاں سے رینگتے ہوئے ذرا دور آئے۔ فوج کے کچھ جوان سرکس گیلری کے اندر جا رہے تھے، کچھ ان خیموں کی طرف پھیل رہے تھے جہاں سے ہم آ رہے تھے۔ ہم کسی بھی لمحے میں پکڑے جا سکتے تھے۔ ہاتھی سلاخوں سے بندھے ہوئے تھے، ان کے بعد کئی گھوڑے ایک قطار میں بندھے کھڑے تھے۔ دور تک خشک گھاس پھیلی ہوئی تھی۔ ہم ان جانوروں کے پیچھے چھپتے ہوئے شیروں کے آہنی پنجروں کے قریب آ گئے۔ دور سے 2 مسلح فوجی آتے ہوئے دکھائی دیے۔ ہم فوراً گھاس پر لیٹ گئے، پھر لڑکتے ہوئے ایک شیر کے پنجرے کے نیچے آ گئے اور بڑی پھرتی سے اپنے اوپر گھاس ڈال لی۔ اوپر شیر، نیچے ہم اور کچھ فاصلے پر مسلح فوجی جوان تھے۔ واقعی ہمارے لیے زمین تنگ تھی اور آسمان دور تھا۔ فوجیوں کے ٹارچ کی روشنی ادھر سے ادھر جا رہی تھی۔ ایک آدھ بار شیر کے پنجرے کے پاس سے بھی گزری۔ ہمارے اور شیر کے درمیان مضبوط لوہے کی جالی تھی۔ جالی پر لکڑی کا تختہ بچھا ہوا تھا جس پر شیر ٹہل رہا تھا۔ وہ فوجی جوان قریب آ گئے۔ اسی وقت شیر ہمارے لیے مصیبت بن گیا۔ جس تختے پر وہ ٹہل رہا تھا اس کی لکڑی ایک جگہ سے ذرا ٹوٹی ہوئی تھی۔ میں منہ پر سے گھاس اٹھا کر ان فوجیوں کی پوزیشن معلوم کر رہا تھا۔ اوپر سے شیر نے ٹہلتے ہوئے اس ٹوٹے ہوئے تختے سے جھانک کر مجھے دیکھ لیا۔ دیکھتے ہی غرانے لگا۔ میں نے فوراً اپنے اوپر گھاس برابر کر لی۔ اچھی طرح چھپ گیا لیکن وہ دیکھ چکا تھا۔ تختے پر پاؤں مار کر نیچے دیکھتے ہوئے دھاڑنے لگا تھا۔ کمبخت ایک بے زبان جانور ہمیں گرفتار کرانے پر تل گیا تھا۔ میں نے ایک ذرا سی گھاس ہٹا کر دیکھا۔ وہ دونوں فوجی ایک لائٹر سے سگریٹ سلگا رہے تھے۔ میں نے پاس پڑی ہوئی ایک پتلی سی لکڑی اٹھائی، پھر تختے کے شگاف میں ڈال کر لکڑی کے سرے کو شیر کے منہ پر مارا۔ وہ ایک دم سے بھڑک گیا، غصے میں دھاڑتا ہوا آہنی سلاخوں سے ٹکرانے لگا۔ دونوں فوجی اچھل کر پیچھے چلے گئے۔ ایک نے کہا، ایسا لگتا ہے جیسے یہ ہمیں کچا چبا جائے گا۔ دوسرے نے کہا، یار مجھے تو ایسا لگا جیسے یہ پنجرے سے نکل آیا ہے۔ انہوں نے ٹارچ کی روشنی میں اسے دھاڑتے ہوئے دیکھا، پھر وہاں سے دوسری طرف جانے لگے۔ جب وہ ذرا دور نکل گئے تو ہم لڑکتے ہوئے پنجرے کے نیچے سے نکلے، پھر دوڑتے ہوئے دوسرے شیر کے پنجرے کے نیچے لڑک گئے۔ اپنے اوپر گھاس ڈال لی۔ پھر میں نے سونیا کے دماغ میں آ کر کہا، کیا خوب سہاگ رات ہے، ہمارا انجام دیکھ کر کوئی شادی نہیں کرے گا۔ وہ مسکراتی ہوئی کروٹ بدل کر میرے قریب ہو گئی۔ وہ جس حد تک قریب ہوئی اس سے زیادہ قربت کا موقع نہیں تھا، کیونکہ اوپر شیر تھا، نیچے سوکھی گھاس تھی۔ ہماری ذرا سی حرکت سے گھاس میں سرسراہٹ کی آواز ہوتی تھی اور ہلکی سی آواز رات کے سناٹے میں دور تک سنی جا سکتی تھی۔ لہٰذا ہم جتنی شرافت سے لیٹے ہوئے تھے، اتنی شرافت دنیا کے کسی میاں بیوی میں نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ اشارے سے بولی، دماغ میں آؤ۔ میں اس کے اندر پہنچا۔ اس نے کہا، خیال خوانی کرو، جنرل ٹائر کے علاوہ کسی اور اہم عہدیدار کے دماغ میں جاؤ۔ میں نے کہا، تمہارے پاس آنے سے پہلے میں جنرل کے ذریعے ان حکام اور فوجی افسران کی آوازیں سن چکا ہوں جو یوگا کے ماہر ہیں۔ ان کی آوازیں سن کر کچھ حاصل نہ ہوگا، وہ حساس دماغ رکھنے والے سانس روک لیں گے، لیکن ان میں سے 2-4 ایسے ہوں گے جو 2-4 گھنٹے بعد اپنے دماغوں میں مجھے خوش آمدید کہیں گے۔ کیا تم نے ان کی دماغی کمزوری کے لیے کوئی چال چلی ہے؟ میں نے کوئی چال نہیں چلی ہے۔ کیا تم اس بات سے متفق ہو کہ حکومت کے بڑے بڑے پیچیدہ مسائل میں الجھنے والے حکام کس قدر ذہنی پریشانی میں مبتلا رہتے ہوں گے؟ میں مانتی ہوں، دنیا کے 90% حکمران وقت پر کھا نہیں سکتے، وقت پر سو نہیں سکتے۔ ویسے کھانا تو کسی وقت بھی کھا لیا جاتا ہے، لیکن نیند رات کو کسی وقت بھی نہیں آتی۔ دوسری صبح نئے دن کے لیے چاق و چوبند رہنے کی خاطر سونا ضروری ہوتا ہے، اور سونے کے لیے نیند کی دوا لازمی۔ وہ بولتے بولتے چونک گئی، پھر بولی، او گاڈ، میں سمجھ گئی۔ تم انتظار کر رہے ہو کہ آدھی رات تک یہاں کے کچھ حکام خواب آور دوائیں استعمال کر کے سو جائیں اور تمہاری خیال خوانی کے لیے دروازہ کھلا چھوڑ دیں۔ ہاں، نیند کی دوائیں دماغ کو ذرا کمزور کر کے سلا دیتی ہیں، لیکن تمہیں کیسے پتہ چلے گا کہ کس حاکم نے دوا استعمال کی ہے اور وہ تمہیں محسوس نہیں کرے گا؟ ذرا صبر کرو، ابھی تم دیکھ لو گی۔ کیا پہلے سے بتا دو گے تو سسپینس نہیں رہے گا؟ یہ بات نہیں ہے۔ ابھی 2 جوان یہاں سے جاتے ہوئے باتیں کر رہے تھے، میں ان کے ذریعے کسی افسر کے دماغ میں جگہ بناؤں گا۔
मैं उसके लहजे को सोचता हुआ उसके अंदर पहुंच गया। वो अपने अफसर से कह रहा था, हम खैमों में और पिंजरों के आसपास देख कर आ रहे हैं। वो दोनों ऐसी खुली जगह आकर नज़रों से छुप नहीं सकते थे। वो यहाँ नहीं हैं। अफसर ने कहा, वो अभी नहीं हैं, लेकिन कहीं से भटकते और भागते हुए आ सकते हैं। तुम लोग रात 2 बजे तक खुली आंखों से पहरा देते रहो। 2 बजे के बाद दूसरे जवान ड्यूटी पर आ जाएंगे। ये कहकर उसने जेब से एक छोटी बोतल निकाली, फिर उसे खोला और गटागट 2-4 घूंट पिए। कभी तो यूं लगता है जैसे दुश्मन खुद मेरे लिए आसानियां पैदा कर रहे हैं, लेकिन जहां तक पीने वालों का सवाल है तो इसे महज इत्तफाक या तकदीर की मेहरबानी ना समझी जाए। तकदीर मेरे सामने पीने वालों को नहीं लाती। इस मुल्क में पीने वाले इतने हैं कि उनकी भीड़ में ना पीने वाले परहेजगार मुश्किल से नजर आते हैं। योगा के माहिरीन भी खास तकरीबात में दिल खोल कर पीते होंगे, लेकिन आजकल परहेज करते होंगे। बहरहाल मैं शराब के साथ साथ उसके अंदर पहुंच गया। वो अपनी एक जीप और ट्रक में फौजी जवानों को लेकर आया था। ट्रक वापस चला गया था। रात के 2 बजे दूसरे ड्यूटी करने वाले जवानों को पहुंचाया जाना था। मैंने उसकी सोच से मालूम किया कि वो अपने कितने अफसरान को करीब से जानता है और कौन इस तरह बिला नागा पीता है। वो सोचने लगा, सभी पीते हैं। कोई काम की ज्यादती के बायस होश में रहने के लिए थोड़ी थोड़ी पीता है, कोई मदहोश हो जाने के लिए ज्यादा पी लेता है। वो अपनी ड्यूटी से बेजार हो रहा था। शराब के साथ किसी हसीना की ज़रूरत महसूस हो रही थी। अगर कर्फ्यू ना लगाया जाता तो वो किसी हसीना के साथ अपनी जीप में ऐश भी करता और ड्यूटी भी जारी रहती। मैंने उसकी सोच में कहा, सर्कस में करतब दिखाने वाली हसीनाओं की यहाँ कमी नहीं है। मैं यहाँ से किसी को अपनी जीप में ले जा सकता हूँ। उसकी सोच ने कहा, मैं कितनी देर से यही बात सोच रहा हूँ, लेकिन ड्यूटी छोड़कर जाऊँगा तो। मैंने उसकी पूरी बात नहीं सुनी। ये समझ में आ गया कि वो सिर्फ ड्यूटी की वजह से मजबूर है। मैंने सोनिया को उसके बारे में बताया। वो बोली, इसे शराब के साथ शबाब चाहिए। मैं इसे उल्लू बनाऊंगी। सलमान को बुलाओ। मैंने उसे बुलाया। सोनिया ने कहा, फरहाद तुम्हें एक फ़ौजी के दिमाग में पहुंचा रहे हैं। तुम उसके दिमाग में रहो। वो कुछ करना चाहे तो दिमाग पर पूरी तरह कब्जा जमा लेना। उसने कहा, मैं यही करूँगा। आप कहाँ हैं सिस्टर? शेर के कदमों में। शेर रह रह कर धाड़ रहा था। सलमान ने कहा, वाकई एक नहीं कई शेरों की आवाज़ें सुन रहा हूँ। मैंने कहा, हम शेरों के पिंजरों के नीचे छुपते फिर रहे हैं, मेरे पास आओ। वो मेरे पास आया। मैंने उसे फौजी अफसर के दिमाग में पहुंचा दिया। फिर सोनिया के पास आकर बोला, अब जा सकती हो। वो लुढ़कती हुई पिंजरे के नीचे से निकल गई। इत्मीनान से चलती हुई उसकी तरफ जाने लगी। उसने आहट सुनकर घूमते हुए देखा। डांट कर कुछ कहना चाहता था, फिर हसीन औरत को देखकर चुप हो गया। जब वो करीब आई तो उसने पूछा, क्या सर्कस में काम करती हो? हाँ, तमाशे दिखाती हूँ। तुम भी तमाशा देखो। अपने एक जवान को बुलाओ और मेरे साथ चलो। सलमान ने अफसर के दिमाग में रहकर उसे हुक्म की तामील पर मजबूर किया। उसने एक जवान को बुलाकर कहा, मेरे पीछे चले आओ। वो सोनिया और अपने अफसर के पीछे चलता हुआ शेरों के पिंजरे के करीब से गुजरने लगा। मैंने पीछे से गर्दन दबोच ली। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगा। गिरफ्त इतनी मजबूत थी कि वो मुंह से आवाज़ निकालने के काबिल नहीं रहा था। सोनिया अफसर से पूछ रही थी, ये तमाशा कैसा लग रहा है? वो अपने फौजी मातहत को मेरी गिरफ्त से निकलकर घास पर गिरते और बेहोश होते देख रहा था, लेकिन खामोश खड़ा हुआ था। सलमान की मुट्ठी से निकल नहीं सकता था। मैं उस फौजी जवान को लुढ़काता हुआ पिंजरे के नीचे ले गया। अपने कपड़े उसे पहनाए, उसकी वर्दी खुद पहन ली। फिर उस पर अच्छी तरह घास डालकर पिंजरे के नीचे से निकल आया। सोनिया ने अफसर से कहा, अपने क्वार्टर में चलो। वो हमारे साथ चलता हुआ अपनी जीप में आया। सोनिया उसके साथ बैठ गई। मैं पिछली सीट पर आ गया। जीप वहां से चल पड़ी। आगे जाकर हमने देखा कि पूरे शहर में वीरानी और सन्नाटा छा गया था। सड़कों और गलियों में सिर्फ कुत्ते और फौजी घूम रहे थे। 2 मुख्तलिफ रास्तों पर दूर से हमें रुकने का सिग्नल दिया गया। फिर मुझे और फौजी अफसर को देखकर आगे जाने की इजाज़त मिल गई। हमारे लिए पूरे शहर में नाकाबंदी की गई थी। रास्ते और गलियां खाली कराई गई थीं ताकि हम किसी चारदीवारी में छुपने पर मजबूर हो जाएं और वो हमें ढूंढकर गिरफ्तार कर लें। हम उनकी ख्वाहिश के मुताबिक चारदीवारी में पहुंच गए थे। वो चारदीवारी फौजी अफसर की थी। अब कोई सोच भी नहीं सकता था कि हम वहां पनाह ले रहे हैं। मैंने सलमान से कहा, तुम अफसर को वापस सर्कस की तरफ ले जाओ। इसे याद नहीं आना चाहिए कि ये हमें अपने घर पहुंचा कर गया है।
सलमान उसे वापस ले गया। मैंने सोनिया को अपनी तरफ खींच कर पूछा, क्या ख्याल है, ये 4 दीवारी हमारी इज़्दवाजी ज़िंदगी के लिए कैसी है? वो अपना हाथ छुड़ा कर बोली, दुश्मन के घर में ईद नहीं हो जाती, होश में रहो, पहले तहफ़्फ़ुज़ का यकीन तो होने दो। मैं जब से पैदा हुआ हूँ कहीं भी महफूज नहीं रहा। तुम भी मेरी तरह आज तक भागती दौड़ती आ रही हो। हम दोनों हाथ जोड़कर दुश्मनों से सुहागरात की भीख मांगते रहेंगे, हमें वो कभी नहीं मिलेगी। अपनी इज़्दवाजी मुसरतों को ज़बरदस्ती हासिल करना होगा। मैं उसके करीब गया। वो दूर होकर बोली, तुम कुछ ज़्यादा बावले हो रहे हो, मगर मैं जज्बात में अंधी नहीं हो सकती। ये नहीं भूल सकती कि ये नई जगह है, एक फ़ौजी अफसर का घर है, कोई दूसरा अफसर यहाँ रोशनी देखकर आ सकता है। मैंने स्विच बोर्ड की तरफ बढ़ते हुए कहा, मैं इसे ऑफ कर देता हूँ। वो बोली, अंधेरा करने से पहले घड़ी देखो, आधी रात हो रही है। कई आला हुकाम अपने मामूल के मुताबिक नींद की आगोश में पहुँच गए होंगे। मैंने घड़ी देखी, वाकई अहम ख्याल ख्वानी का वक्त आ गया था। मैं ठंडे जज्बात और ठंडी आहों के साथ एक तरफ बैठ गया। वो मेरी हालत पर मुस्कुरा कर बोली, सब्र का फल मीठा होता है, अभी ख्याल ख्वानी करो। मैं इस दौरान इस छोटे से कॉटेज को अच्छी तरह चेक करती हूँ। वो दूसरे कमरे में चली गई। मैं जनरल टायर के दिमाग में रहकर उसकी सोच में बोला, सोनिया और फरहाद के सिलसिले में नाकामी की रिपोर्ट मिल रही है, मुझे आला हुकाम को हालात से बाखबर रखना चाहिए। जनरल की सोच ने कहा, मैं किसी हाकिम को आधी रात के वक्त फ़ोन नहीं कर सकता। मुझे ताकीद की गई है कि 12 बजे के बाद मैं उनकी नींद में मुदाखलत ना करूं। कोई भी अहम इतला सुबह दी जाए। पहले ऐसी बात नहीं थी। साबिका हुक्काम फ़ोन की घंटी के साथ रात के किसी भी हिस्से में उठ बैठते थे। मौजूदा हुक्मरानों ने ताज़ा दम रहने के लिए नींद पूरी करने का ये उसूल अपना लिया था। इनमें से कौन नींद की दवाएं इस्तेमाल करता है, ये जानने के लिए फ़ोन की घंटी बजाना ज़रूरी था। दवा के असर से सोने वाले घंटी की आवाज़ पर बेदार नहीं होते। मुसलसल घंटी बजती रहे तो कोई जाग जाता होगा। मैंने जनरल के दिमाग पर कब्जा जमा कर एक आला हाकिम का नंबर डायल कराया, फिर उसके कान से रिसीवर सुनने लगा। दूसरी तरफ फ़ोन की घंटी बज रही थी, मगर कोई रिसीवर नहीं उठा रहा था। अक्सर हुकाम रात के वक्त अपने सरहाने टेलीफोन नहीं रखते। आधी रात के बाद उनके सेक्रेटरी और दूसरे मातहत फ़ोन अटेंड करते हैं, लेकिन मौजूदा हुकाम अपनी अपनी रिहाइश गाह में तन्हा रहते थे। हमसे उन्हें ये अंदेशा था कि हम उनके सेक्रेटरी या किसी मुलाजिम के ज़रिए उनके दिमागों में जगह बना लेंगे, इसलिए वो किसी पर भरोसा नहीं करते थे। वो आला हाकिम भी अपने बंगले में तन्हा था। फ़ोन की घंटी सुनकर रिसीवर उठाने वाला कोई मुलाजिम नहीं था। मैंने जनरल से रिसीवर रखवा दिया, फिर ख्याल ख्वानी की परवाज़ करता हुआ उस आला हाकिम के दिमाग में पहुंच गया। कोई दुश्वारी, कोई रुकावट पैदा नहीं हुई। वो दिन के वक्त हसास दिमाग रखने वाला दवा के असर से बेहिस होकर रात को गफलत की नींद सो रहा था। मैं निहायत इत्मीनान से उसके ख्यालात पढ़ने लगा। पहले ये मालूम किया कि वो तमाम आला हाकिम और फ़ौजी अफसरान एक दूसरे से सिर्फ फ़ोन या ट्रांसमीटर के ज़रिए राबिता कायम करते हैं। कोई किसी की रिहाइश गाह के करीब से नहीं गुजरता और ना ही कभी रूबरू मुलाकात करता है। सिर्फ हंगामी इजलास के वक्त पापा डोक से गुफ्तगू करने के लिए वो एक कॉन्फ्रेंस हॉल में आते हैं, अहम मसाइल पर बहस करते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। चूँकि जनरल के दिमाग में ख्याल ख्वानी वाले दोस्त और दुश्मन आते रहते थे, इसलिए जनरल कभी दुश्मन बनकर मौजूदा हुकाम को नुकसान पहुंचाने वाली कोई हरकत कर सकता था। इसलिए फ़ौजी अफसरान उसकी कड़ी निगरानी करते थे। मैंने आला हाकिम से पूछा, पापा डोक की रिहाइश गाह से कौन कौन वाकिफ़ है? उसने जवाब दिया, मुझे और फ़ौज के योगा के माहिर 2 फ़ौजी अफसरान को मालूम है कि वो रॉयल स्ट्रीट की एक महलनुमा कोठी में रहता है। रात को सोने के लिए या किसी खतरे के वक्त तय खाने में चला जाता है। उसने कोठी का पता बताया। उस कोठी के बाहर मुसल्ला फ़ौजियों का पहरा रहता था। उसके इहाते में रात को खूंखार कुत्ते जागते, गुर्राते और भौंकते रहते थे। अंदर सिर्फ एक मुसल्ला बॉडीगार्ड रहता था, वो भी योगा का माहिर था। मैंने सोनिया को बुलाकर बताया कि पापा डोक कितने सख्त पहरे में रहता है। वो बोली, इस कॉटेज में फ़ौजी अफसर ने काफ़ी हथियार जमा किए हैं। मैं एक रिवॉल्वर और साइलेंसर लेकर चलूँगी। ठीक है, मैं भी यहाँ से निकलने की तैयारी करता हूँ। मैंने सलमान से कहा, इस अफसर के ज़रिए दूसरे फ़ौजी आला अफसर से राब्ता करो, मैं उसकी आवाज़ सुनूंगा। उसने अफसर को मजबूर किया। वो ट्रांसमीटर के ज़रिए अपने एक सीनियर अफसर से राब्ता करने लगा। थोड़ी देर में उस सीनियर अफसर की आवाज़ सुनाई दी। मैंने उसके दिमाग में पहुंचकर उसकी ज़ुबान से कहा, सलमान, राब्ता ख़त्म करा दो, काम बन गया है। वो सीनियर अफसर अपनी जीप में बैठकर हमारी तरफ आने लगा।
میں نے لیلا اور سلطانہ کو بلا کر 2 فوجی جوانوں کے دماغوں میں پہنچایا جو اس سینئر افسر کے ساتھ آ رہے تھے۔ میں بھی وردی میں تھا، اس لیے تیسرا فوجی جوان لگ رہا تھا۔ مختصر یہ کہ میں اس سینئر افسر کے دماغ میں سوار رہ کر سونیا اور مسلح جوانوں کے ساتھ پاپا ڈوک کی محل نما کوٹھی کے سامنے پہنچ گیا۔ گیٹ پر پہرے داروں نے سینئر افسر کو دیکھ کر سلوٹ کیا، پھر گیٹ کو کھول دیا۔ احاطے کے اندر کتے بھونک رہے تھے، انہیں تربیت دینے والے 2 افراد دور لے جا رہے تھے۔ ہم جیپ سے اتر کر کوٹھی کے اندر پہنچ گئے۔ باڈی گارڈ نے پوچھا، سر آپ نے آنے کی اطلاع نہیں دی، اچانک آنے کی وجہ کیا ہے؟ سونیا نے کہا، وجہ یہ ہے کہ تم یوگا کے ماہر ہو اور یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اس نے سائلنسر لگے ہوئے ریوالور کو نکالا۔ باڈی گارڈ نے اپنا ریوالور نکالا، لیکن اس سے پہلے ہی سونیا نے اسے گولی مار دی۔ پھر لیلا اور سلطانہ سے بولی، ان جوانوں کے ذریعے اس کی لاش کسی ٹوائلٹ میں پہنچا دو۔ وہ 2 فوجی جوان اس باڈی گارڈ کی لاش اٹھا کر لے گئے۔ سلمان نے میرے پاس آ کر کہا، میرے معمول افسر کی ڈیوٹی بدلنے والی ہے۔ میں نے کہا، اسے چھوڑ دو اور اس سینئر افسر کو گرفت میں لے لو۔ میں اسے سلمان کے حوالے کر کے بولا، یہاں 2 مسلح فوجی ہیں، لیلا اور سلطانہ ان کے دماغوں میں ہیں، یہاں کوئی فون یا ٹرانسمیٹر کال آئے تو فوراً مجھے اطلاع دینا۔ میں سونیا کے ساتھ تیزی سے چلتا ہوا ایک کمرے میں آیا۔ وہاں رکھے ہوئے ایک پلنگ کے نیچے چور راستہ تھا۔ اس راستے سے ہم تہہ خانے میں پہنچ گئے۔ وہاں ایک آرام دہ پلنگ پر پاپا ڈوک سو رہا تھا۔ ہمارے آتے ہی اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ شاید اس نے سونے سے پہلے دماغ کو یہی ہدایت دی تھی کہ کسی کے آتے ہی آنکھ کھل جائے۔ کسی غافل کی آنکھ کھلتی ہے تو اسے پچھتانے کی مہلت نہیں ملتی۔ سونیا نے اس کے ایک بازو میں گولی مارتے ہوئے کہا، میں نہیں چاہتی کہ تم خیال خوانی کے ذریعے خطرے کی گھنٹی بجا دو۔ میں پاپا ڈوک کے دماغ میں پہنچ گیا۔ وہ چہرے سے پہچانا نہیں جا سکتا تھا، لیکن دماغ میں پہنچتے ہی تصدیق ہو گئی۔ میں نے کہا، سونیا اب شبے کی گنجائش نہیں رہی، یہی پاپا ڈوک ہے۔ وہ زخمی بازو کو تھام کر سنبھالنا چاہتا تھا۔ سونیا کا نام سنتے ہی لڑکھڑا کر گر پڑا۔ وہ دوسرے بازو پر گولی مارتے ہوئے بولی، تمہیں گولیوں سے نہیں لاتوں اور جوتوں سے مارنا چاہیے، کیونکہ تم نے ہمیں بہت دوڑایا ہے۔ ارادہ تھا کہ تمہیں بھی دوڑا دوڑا کر مارتی رہوں گی، لیکن تمہیں زندہ رہنے کا تھوڑا سا بھی موقع دینا بہت بڑی حماقت ہوگی۔ وہ تکلیف کی شدت سے فرش پر گھٹنے ٹیک کر بولا، میں اپنی پچھلی زندگی کے متعلق کچھ نہیں جانتا، اور یہ نئی زندگی تم چھین رہی ہو۔ مجھے اتنا تو بتا دو کہ تم میری جان کی دشمن کیوں ہو؟ میں نے کہا، بتانے کا وقت گزر چکا ہے، تم ہمیں باتوں میں لگا کر اپنے بچاؤ کی تدبیر کرنا چاہتے ہو۔ سونیا قصہ تمام کرو۔ اس نے بے آواز فائر کیا۔ گولی اس کی پیشانی کو پھاڑتی ہوئی کھوپڑی کے آر پار ہو گئی۔ وہ اوندھے منہ فرش پر گر پڑا۔ سونیا نے مسکرا کر پوچھا، کیا مقدر کا لکھا ہوا پورا ہو چکا ہے؟ یہ میرے ہی ہاتھوں سے مر گیا ہے۔ میں نے کہا، میں ابھی اس کی موت کا یقین دلاتا ہوں۔ میں نے پاپا ڈوک کی لاش کو لات مار کر پلنگ کے نیچے کر دیا، پھر سونیا کو دونوں باہوں میں اٹھا کر پلنگ پر پھینک دیا۔ وہ بولی، یہ کیا کرتے ہو؟ میری جان، آج تک کسی دلہا دلہن نے کسی لاش کے اوپر سہاگ رات نہیں منائی ہوگی، ہم منائیں گے، ہم۔ میں نے بستر پر چھلانگ لگائی۔ اسی کو مقدر کہتے ہیں۔ جس کا بستر تھا وہ نیچے تھا، ہم اوپر تھے، ہم دیکھ سکتے تھے اور وہ اپنے بستر کی مسرتیں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ یہ بات لطف حاصل کرنے کی نہیں ہے، عبرت حاصل کرنے کی ہے۔ جی ہاں، یہ عبرت حاصل کرنے کی باتیں ہیں۔ دنیا میں کتنے ہی فرعون گزرے، کتنے ہی عیاش اپنی سیج کو حسیناؤں سے سجاتے رہے، پھر وہ نہ رہے، صرف ان کے بستر رہ گئے۔ دنیا کے تمام ملکوں سے حسینائیں خریدی جاتی ہیں، پھر بڑے بڑے شہنشاہوں کے بستروں پر پہنچائی جاتی ہیں۔ ان بستروں پر اولادیں جنم نہیں لیتی، ان بستروں پر کوئی حسینہ ماں بن کر اپنی اولاد کو دودھ نہیں پلاتی۔ بستر وہی ہے جہاں ہمیں ماں کا دودھ ملے، اس باپ کا جبر نہ ملے جو ہمیں پیدا ہونے سے پہلے ہی ہماری ماں کی کوکھ میں ہمیں مار ڈالتا ہے۔ صبح ہونے والی تھی۔ سونیا میرے سینے پر سر رکھ کر سو گئی۔ وہ جیسے ایک طویل مدت کے بعد گہری نیند سو رہی تھی۔ آج سے پہلے بے شمار ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھا کر جاگتے جاگتے سوتی تھی، سوتے سوتے جاگتی رہتی تھی۔ اتنی بڑی دنیا میں میں ہی اس کا آسمان تھا، میں ہی اس کا معتبر محافظ تھا، اس لیے مجھ پر بے شمار ذمہ داریوں کا بوجھ ڈال کر وہ سکون سے بے کھٹکے سو گئی تھی۔ میں خیال خوانی کے ذریعے دوسرے حاکم کے دماغ میں گیا۔ چند حکام اور چند فوجی افسران نے یوگا کے بل پر اس حکومت کی باغ ڈور سنبھالی تھی تاکہ ہم ان کے دماغوں میں آ کر ان کی حکومت کو کمزور نہ بنا سکیں،
لیکن آدمی ہزار احتیاط کے باوجود کسی نہ کسی پہلو سے کمزور رہ جاتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ حکومت کا بوجھ سنبھالنے والے نہ وقت پر کھاتے ہیں اور نہ ہی وقت پر نیند پوری کر سکتے ہیں۔ انہیں ہر صبح ذہنی تازگی کے لیے خواب آور گولیاں کھا کر نیند کو بلانا پڑتا ہے۔ ایسی مسکن اور خواب آور دوائیں دماغ کو سست اور کمزور بناتی ہیں۔ یہ کمزوری وقتی ہوتی ہے۔ میں اسی وقت کمزوری سے فائدہ اٹھا کر پہلے ایک حاکم کے دماغ میں گیا۔ وہ گہری نیند میں مجھے محسوس نہ کر سکا تھا۔ پھر اس کے دماغ میں چھپی ہوئی معلومات نے مجھے پاپا ڈوگ کی رہائش گاہ تک اور پاپا ڈوگ کو موت کی آغوش تک پہنچا دیا تھا۔ میں نے دوسرے حاکم کے دماغ سے بھی اس کی کمزوریاں معلوم کیں، پھر ایک اعلیٰ فوجی افسر کے اندر پہنچ کر اس پر تنویمی عمل کیا۔ اس کے بعد دوسرے فوجی افسر کے پاس پہنچا تو وہ نیند سے چونک کر اٹھ گیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ خواب آور دوائیں استعمال نہیں کرتا تھا۔ اس نے پوچھا، کون ہے؟ میں نے پاپا ڈوگ کی نئی آواز اور نئے لہجے میں کہا، میں پاپا ڈوگ بول رہا ہوں۔ اس نے پوچھا، میرے پاس براہ راست کیوں آئے ہو؟ کیونکہ جنرل ٹائر کے ذریعے ہمارا رابطہ ہوتا ہے۔ میں ابھی جنرل کے پاس چپ چاپ گیا تھا۔ اس کے اندر کوئی بول رہا تھا۔ وہ فرہاد یا سلمان ہو سکتا ہے۔ پریشانی کی بات یہ ہے کہ جنرل ٹائر اپنے ہوش میں نہیں تھا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ دونوں جنرل پر تنویمی عمل کرتے ہیں اور اسے اپنا اعلی کار بنا کر رکھتے ہیں۔ فوجی افسر نے پریشان ہو کر کہا، یہ تو بڑی تشویش کی بات ہے۔ وہ جنرل کے ذریعے ہماری اہم میٹنگز میں چھپ کر شریک ہوتے ہوں گے۔ بے شک یہی بات ہے۔ ہمیں اب جنرل کو اپنا نمائندہ نہیں بنانا چاہیے۔ مجھے بتاؤ، آئندہ میں کس کے دماغ میں آ کر تم لوگوں سے رابطہ کروں؟ یہ ایک الگ مسئلہ ہے، میں اعلیٰ حکام سے مشورہ کر کے بتاؤں گا۔ میں نے کہا، اب میں 4 گھنٹے بعد رابطہ کروں گا، کیونکہ پچھلی رات جاگتا رہا ہوں، اب نیند پوری کرنے جا رہا ہوں۔ اس نے سانس روک لی۔ میں اپنی جگہ حاضر ہو گیا۔ بھید کھلتے کھلتے رہ گیا تھا۔ میں چاہتا تھا 4 گھنٹے تک سونیا نیند پوری کر لے، میں اہم معاملات نمٹا لوں، پھر وہاں کے نئے حکام اور فوجی افسران کو پاپا ڈوگ کی موت کی اطلاع ملے۔ اسی وقت فون کی گھنٹی سنائی دی۔ میں بستر سے اٹھا اور اس خفیہ کمرے سے نکل کر دوسرے کمرے میں آیا، پھر ریسیور کو اٹھایا۔ جس فوجی افسر سے ابھی میں نے رابطہ کیا تھا اس کی آواز سنائی دی۔ وہ کوڈ ورڈز ادا کرنے کے بعد پوچھ رہا تھا، پاپا ڈوگ کیا کر رہا ہے؟ میں نے پاپا ڈوگ کے باڈی گارڈ کی آواز میں جواباً کوڈ ورڈز ادا کیے، پھر کہا، وہ خفیہ کمرے میں ہے، کیا میں فون پر رابطہ کراؤں؟ نہیں، ابھی وہ میرے دماغ میں آیا تھا اور اب سونے جا رہا ہے، اسے ڈسٹرب نہ کرو، بہت چوکنے رہو۔ 10 بجے دوسرا باڈی گارڈ ڈیوٹی پر آ کر تمہیں ریلیف کر دے گا۔ اس نے ریسیور رکھ دیا۔ میں نے بھی ریسیور رکھ کر دیکھا، سونیا خفیہ کمرے سے نکل کر آ گئی تھی۔ وہ مجھ سے نظریں ملتے ہی شرما گئی، پھر تیزی سے آئی اور میرے سینے میں منہ چھپا کر بولی، سوری، میری آنکھ لگ گئی تھی۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، محفوظ قلعے میں نیند آ ہی جاتی ہے، ویسے اچھا ہوا تم جاگ گئیں۔ یہاں 10 بجے گارڈز کی ڈیوٹی بدلنے والی ہے، ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ میں نے اسی افسر کے دماغ میں جگہ بنائی جو اس پناہ گاہ کے مین گیٹ پر 2 فوجی جوانوں کے ساتھ اپنی ڈیوٹی ادا کر رہا تھا۔ اس نے ہماری مرضی کے مطابق خونخوار کتوں کے ٹرینر سے کہا، انہیں باندھ دو، صاحب باہر جائیں گے۔ کتے باندھ دیے گئے۔ ایک کار رہائش گاہ کے دروازے پر پہنچا دی گئی۔ اس کار کی ونڈ سکرین اور کھڑکیوں کے شیشے ٹنٹڈ تھے، اندر سے باہر دیکھا جا سکتا تھا، باہر سے اندر کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ ہم دونوں اگلی سیٹوں پر بیٹھ گئے۔ سونیا نے اسٹیئرنگ سیٹ سنبھالی کیونکہ میں نے خیال خوانی کے ذریعے وہاں کے افسر کو سنبھال رکھا تھا۔ یوں ہم پاپا ڈوگ کی خفیہ پناہ گاہ سے نکل آئے۔ وہاں سے نکلنے کے بعد ہمارے پاس چھپنے کی جگہ نہیں تھی اور میں جس افسر کے دماغ میں تھا اس کے کیبن میں فون کی گھنٹی بج رہی تھی۔ اس نے ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا تو کسی فوجی افسر نے پوچھا، کیا رپورٹ ہے؟ اس نے میری مرضی کے مطابق جواب دیا، خیریت ہے سر، ابھی میں نے انٹرکام کے ذریعے باڈی گارڈ سے پوچھا تھا، اس نے بتایا ہے کہ پاپا ڈوگ سو رہا ہے۔ دوسری طرف سے ریسیور رکھ دیا گیا۔ میں نے چند سیکنڈ کے لیے اس کے دماغ کو آزاد چھوڑ کر سلمان کو بلایا، پھر اس سے کہا، میرے ساتھ ایک افسر کے دماغ میں آؤ اور اس کے ذریعے متعلقہ افسران کو یہی یقین دلاتے رہو کہ پاپا ڈوگ سو رہا ہے۔ میں اسے افسر کے دماغ میں پہنچا کر سونیا سے بولا، یہ گاڑی کسی تنگ سی گلی میں روکو جہاں سے فوجی گشت کرتے ہوئے نہ گزرتے ہوں۔ وہ میری ہدایات پر عمل کرنے لگی۔ میں نے رسونتی سے کہا، میں اور سونیا یہاں سے نکلنا چاہتے ہیں، پاپا ڈوگ ختم ہو چکا ہے، فوراً ایک طیارہ لبنان پہنچاؤ، پھر سلطانہ اور لیلا کے ساتھ تم بھی میرے دماغ میں آؤ۔ سونیا نے ایک گلی میں کار روک دی۔ ہم کار سے نکل کر تیزی سے چلتے ہوئے ایک مین روڈ پر آئے، پھر ٹیکسی میں بیٹھ کر ایک فلائنگ کلب کی طرف جانے لگے۔
लैला ने आकर कहा। सुल्ताना भी आई है। फिर रसवंती ने कहा, फरहाद सॉरी, जनाब तबरेज़ी साहब मुझे अमली मैदान में आने से मना कर रहे हैं। फरमाते हैं अभी मेरी तरबियत बाकी है। वैसे तुम दोनों के लिए एक फ्रांसीसी तैयारा रवाना हो रहा है। वो चली गई। मैंने सुल्ताना को उस आला फौजी अफसर के दिमाग तक पहुंचाया जिस पर मैंने तरमीमी अमल किया था। वो अब मेरी सोच की लहरों को महसूस नहीं कर सकता था। फिर सुल्ताना को समझाया कि उस आला अफसर के दिमाग पर कब्जा जमा कर फ़ज़ाइया के अफसर तक पहुंचे। मुझे मालूम था कि बाकी तमाम अफसरान योगा के माहिर नहीं हैं। डॉक्टर मोहम्मद उनीब सलीमी के साथ मज़ीद अक़सात सुनने के लिए हमारे चैनल का सब्सक्राइबर बनें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो के मुतालिक नोटिफिकेशंस मिलती रहें। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ISI और पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। हम फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह एक नई किस्त के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।